حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد مکہ میں خوب پھیلی، یہاں تک کہ پورے حجاز میں پھیل گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک بیٹے کیدار کی اولاد میں مصر کی نسل سے قریش بن مالک پیدا ہوئے۔ قریش کی بہت اولاد ہوئی اور مختلف قبیلوں میں بٹ گئی۔ انہی کی اولاد میں قزا کافی مشہور ہوئے، جن کے بیٹوں میں ایک عبد مناف تھے، جن کی نسل میں ہاشم پیدا ہوئے۔ ہاشم نے مدینہ کے ایک سردار کی لڑکی سے شادی کی۔ ان کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ یہ پیدا ہی ہوا تھا کہ ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بھائی مطلب مکہ کے حاکم تھے۔ ہاشم کا بیٹا مدینہ منورہ میں پرورش پاتا رہا۔ جب مطلب کو معلوم ہو گیا کہ وہ جوان ہو گیا ہے تو بھتیجے کو لینے کے لیے خود مدینہ گئے۔ اسے لے کر مکہ مکرمہ پہنچے تو لوگوں نے خیال کیا یہ نوجوان ان کا غلام ہے۔ مطلب نے لوگوں کو بتایا یہ ہاشم کا بیٹا اور میرا بھتیجا ہے۔ اس کے باوجود لوگوں نے اسے مطلب کا غلام ہی کہنا شروع کر دیا۔ اس طرح شیبہ کو عبد المطلب کہا جانے لگا۔ انہی عبد المطلب کے یہاں ابو طالب، حمزہ، عباس، عبداللہ، ابو لہب، حارث، زبیر، زرار اور عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ ان کے بیٹے عبداللہ سے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں حضرت عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ ان کا چہرہ روشن ستارے کی مانند تھا۔ عبد المطلب کو خواب میں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا گیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کنویں کو۔ اس کنویں کو قبیلہ جرہم کے سردار مزاز نے بھر دیا تھا۔ قبیلہ جرہم کے لوگ اس زمانے میں مکہ کے سردار تھے، بیت اللہ کے نگران تھے۔ انہوں نے بیت اللہ کی بے حرمتی شروع کر دی۔ ان کا سردار مزاز بن عمرو تھا۔ وہ اچھا آدمی تھا۔ اس نے اپنے قبیلے کو سمجھایا کہ بیت اللہ کی بے حرمتی نہ کرو، مگر ان پر اثر نہ ہوا۔ جب مزاز نے دیکھا کہ ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تو قوم کو اس کے حال پر چھوڑ کر وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے تمام مال و دولت، تلواریں اور زرہیں وغیرہ خانہ کعبہ سے نکال کر زمزم کے کنویں میں ڈال دیں اور مٹی سے اس کو پاٹ دیا۔ کنواں اس سے پہلے ہی خشک ہو چکا تھا، اب اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ مدتوں یہ کنواں بند پڑا رہا۔ بنو خزاعہ اور کسا کی سرداری کا زمانہ اسی حالت میں گزرا، کنواں بند رہا، یہاں تک کہ کسا کے بعد عبد المطلب کا زمانہ آ گیا۔ انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب میں انہیں زمزم کے کنویں کی جگہ دکھائی گئی اور اس کو کھودنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت سیدنا علی بن ابی طالب روایت بیان کرتے ہیں کہ عبد المطلب کہتے ہیں میں حجر اسود کے مقام پر سو رہا تھا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا۔ اس نے مجھ سے کہا طیبہ کو کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا طیبہ کیا ہے، مگر وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ دوسری طرف رات پھر خواب میں وہی شخص آیا، کہنے لگا برا کو کھودو۔ میں نے پوچھا برا کیا ہے، وہ کچھ بتائے بغیر چلے گئے۔ تیسری رات میں اپنے بستر پر سو رہا تھا کہ پھر وہ شخص خواب میں آیا۔ اس نے کہا مجنونہ کھودو۔ میں نے پوچھا مجنونہ کیا ہے، وہ بتائے بغیر پھر چلے گئے۔ اس سے اگلی رات میں پھر بستر پر سو رہا تھا کہ وہی شخص پھر آیا اور بولا زمزم کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا زمزم کیا ہے۔ اس بار اس نے کہا زمزم وہ ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، جو حاجیوں کے بڑے بڑے مجمعوں کو سیراب کرتا ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا یہ کنواں کس جگہ ہے۔ اس نے بتایا جہاں گندگی اور خون پڑا ہے اور کوا ٹھونگے مار رہا ہے۔ دوسرے دن عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ وہاں گئے۔ اس وقت ان کے یہاں یہی ایک لڑکا تھا۔ انہوں نے دیکھا وہاں گندگی اور خون پڑا تھا اور ایک کوا ٹھونگے مار رہا تھا۔ اس جگہ کے دونوں طرف بت موجود تھے اور یہ گندگی اور خون دراصل ان بتوں پر قربان کیے جانے والے جانوروں کا تھا۔ پوری نشانی مل گئی تو عبد المطلب کدال لے آئے اور کھدائی کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اس وقت قریش وہاں آ پہنچے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم تمہیں یہاں کھدائی نہیں کرنے دیں گے، تم ہمارے ان دونوں بتوں کے درمیان کنواں کھودنا چاہتے ہو جہاں ہم ان کے لیے قربانیاں کرتے ہیں۔
عبد المطلب نے ان کی بات سن کر اپنے بیٹے حارث سے کہا، تم ان لوگوں کو میرے قریب نہ آنے دو، میں کھدائی کا کام کرتا رہوں گا، اس لیے کہ مجھے جس کام کا حکم دیا گیا ہے میں اس کو ضرور پورا کروں گا۔ قریش نے جب دیکھا کہ وہ باز آنے والے نہیں تو رک گئے۔ آخر انہوں نے کھدائی شروع کر دی۔ جلد ہی کنویں کے آثار نظر آنے لگے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے، یہ دیکھو یہ اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر ہے۔ جب قریش نے یہ دیکھا کہ انہوں نے کنواں تلاش کر لیا تو ان کے پاس آ گئے اور کہنے، عبد المطلب، اللہ کی قسم یہ ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے اور اس پر ہمارا بھی حق ہے، اس لیے ہم اس میں تمہارے شریک۔ یہ سن کر عبد المطلب نے کہا، میں تمہیں اس میں شریک نہیں کر سکتا، یہ مجھ اکیلے کا کام ہے۔ اس پر قریش نے کہا، تب پھر اس معاملے میں ہم تم سے جھگڑا کریں گے۔ عبد المطلب بولے، کسی سے فیصلہ کروا لو۔ انہوں نے بنو سعد بن حزیم کے کہنہ سے فیصلہ کرانا منظور کیا۔ یہ کہنہ ملک شام کے بالائی علاقے میں رہتے تھے۔ آخر عبد المطلب اور دوسرے قریش اس کی طرف روانہ۔ عبد المطلب کے ساتھ عبد مناف کے لوگوں کی ایک جماعت، جبکہ دیگر قبائل قریش کی بھی ایک جماعت ساتھ تھی۔ اس زمانے میں ملک حجاز اور شام کے درمیان ایک بیابان میدان تھا، وہاں کہیں پانی نہیں تھا۔ اس میدان میں ان کا پانی ختم ہو گیا، سب لوگ پیاس سے بے حال ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ انہوں نے قریش کے دوسرے لوگوں سے پانی مانگا، لیکن انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ اب انہوں نے ادھر ادھر پانی تلاش کرنے کا ارادہ۔ عبد المطلب اٹھ کر اپنی سواری کے پاس آئے۔ جوں ہی ان کی سواری اٹھی، اس کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ انہوں نے پانی کو دیکھ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پھر عبد المطلب سواری سے اتر آئے۔ سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے مشکیزے بھر لیے۔ اب انہوں نے قریش کے دوسری جماعت سے کہا، آؤ تم بھی سیر ہو کر پانی پی لو۔ اب وہ بھی آ گئے اور خوب پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد وہ بولے، اللہ کی قسم اے عبد المطلب، یہ تو تمہارے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ اب ہم زمزم کے بارے میں تم سے کبھی جھگڑا میں، جس ذات نے تمہیں اس بیابان میں سیراب، وہی ذات تمہیں زمزم سے بھی سیراب کرے گی، اس لیے یہیں سے واپس چلو۔ اس طرح قریش نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ عبد المطلب پر مہربان ہے، لہٰذا ان سے جھگڑنا بے سود ہے اور کہنہ کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ سب لوگ واپس لوٹے۔ واپس آ کر عبد المطلب نے پھر کنویں کی کھدائی شروع کی۔ ابھی تھوڑی سی کھدائی کی ہوگی کہ مال و دولت، تلواریں اور زرہیں نکل آئیں۔ اس میں سونا اور چاندی وغیرہ بھی تھا۔ یہ مال و دولت دیکھ کر قریش کے لوگوں کو لالچ نے آ گھیرا۔ انہوں نے عبد المطلب سے کہا، عبد المطلب، اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ ان کی بات سن کر عبد المطلب نے کہا، نہیں، اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، تمہیں انصاف کا طریقہ اختیار آؤ 500 کے تیروں سے۔ انہوں نے ایسا کرنا منظور کر لیا۔ 2 تیر کعبے کے نام سے رکھے گئے، 2 عبد المطلب کے اور 2 قریش کے باقی لوگوں کے نام کے۔ پانسا پھینکا گیا تو مال اور دولت کعبے کے نام نکلا، تلواریں اور زرہیں عبد المطلب کے نام، اور قریشیوں کے نام کے جو تیر تھے وہ کسی چیز پر نہ نکلے۔ اس طرح فیصلہ ہو گیا۔ عبد المطلب نے کعبے کے دروازے کو سونے سے سجا دیا۔ زمزم کی کھدائی سے پہلے عبد المطلب نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، اس کی کھدائی کو مجھ پر آسان کر دے، میں اپنا ایک بیٹا تیرے راستے میں۔ اب جب کہ کنواں نکل آیا تو انہیں خواب میں حکم دیا گیا، اپنی منت پوری کرو، یعنی ایک بیٹے کو۔ حضرت عبد المطلب نے یہ قسم کھائی تھی کہ اگر زمزم کا کنواں انہوں نے مکمل کھود لیا تو وہ اپنے ایک بیٹے کی بات بھول گئے، جس پر خواب میں ان سے کہا گیا، منت پوری کرو۔ انہوں نے ایک مینڈھا ذبح کر کے غریبوں کو کھلا دیا۔ پھر خواب آیا، اس سے بڑی پیش کرو۔ اس مرتبہ انہوں نے ایک بیل ذبح کر دیا۔ خواب میں پھر یہی کہا گیا، اس سے بھی بڑی قربانی پیش کرو۔ اب انہوں نے پھر خواب آیا، اس سے بھی بڑی چیز پیش کرو۔
انہوں نے پوچھا اس سے بھی بڑی چیز کیا ہے؟ تب کہا گیا اپنے بیٹوں میں سے کسی کو ذبح کرو جیسا کہ تم نے منت مانی تھی۔ اب انہیں اپنی منت یاد آئی، اپنے بیٹوں کو جمع کیا، ان سے منت کا ذکر کیا، سب کے سر جھک گئے۔ کون خود کو ذبح کرواتا؟ آخر عبداللہ بولے، ابا جان آپ مجھے ذبح کر دیں، یہ سب سے چھوٹے تھے، سب سے خوبصورت تھے، سب سے زیادہ محبت بھی عبداللہ، لہٰذا انہوں نے قرعہ اندازی کرنے کا ارادہ کیا۔ تمام بیٹوں کے نام لکھ کر قرعہ ڈالا گیا۔ عبداللہ کا نام نکلا۔ اب انہوں نے چھری لی، عبداللہ کو بازو سے پکڑا اور انہیں ذبح کرنے کے لیے نیچے لٹا دیا۔ جو ہی باپ نے بیٹے کو لٹایا، عباس جو کہ ان کے بڑے بھائی تھے ان سے ضبط نہ ہو سکا، فوراً آگے بڑھے اور بھائی کو کھینچ لیا۔ اس وقت یہ خود بھی چھوٹے سے تھے۔ ادھر باپ نے عبداللہ کو کھینچا۔ اس کھینچا تانی میں عبداللہ کے چہرے پر خراشیں بھی آئیں۔ ان خراشوں کے نشانات مرتے اسی دوران بنو مخزوم کے لوگ آ گئے۔ نے کہا آپ اس طرح اپنے بیٹے کو ذبح نہ کریں، اس کی ماں کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بیٹے کا فدیہ دے دیں۔ اب سوال یہ تھا کہ فدیہ کیا دیا جائے۔ اس کی ترکیب یہ بتائی گئی کہ چمڑے پر 10 اونٹ لکھے جائیں، دوسرے پر عبداللہ کا نام، عبداللہ والی پرچی نکلے تو 10 اونٹ کا اضافہ کر دیا جائے، پھر 20 اونٹ والی پرچی نکلے تو 20 اونٹ قربان کر دیے جائیں، ورنہ 10 اونٹ اور بڑھا دیے جائیں۔ اس طرح 10-10 کر کے اونٹ بڑھاتے جائیں۔ عبد المطلب نے ایسا ہی کیا، 10-10 اونٹ بڑھاتے چلے گئے۔ ہر بار عبداللہ کا نام نکلتا چلا گیا، یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی۔ تب کہیں جا کر کی جان، اس طرح ان کی جان کے بدلے 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ عبد المطلب کو اب پورا اطمینان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کے بدلے 100 اونٹوں کی قربانی منظور کر لی ہے۔ انہوں نے کعبے کے پاس 100 اونٹ قربان کیے اور پرندوں، سب انسانوں، جانوروں اور پرندوں نے ان کو کھایا۔ امام زہری کہتے ہیں کہ عبد المطلب پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آدمی کی جان کی قیمت 100 اونٹ دینے کا طریقہ شروع کیا۔ اس سے پہلے 10 اونٹ دیے جاتے تھے۔ اس کے بعد یہ طریقہ سارے عرب میں جاری ہو گیا۔ گویا قانون بن گیا کہ آدمی کا فدیہ 100 اونٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب یہ ذکر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فدیے کی تصدیق فرمائی، یعنی فرمایا کہ یہ درست ہے، اور اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں 2 ذبیحوں یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ علیہ السلام۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اسلام اور میں سے جڑے رہیے۔ تھینک یو۔